الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور فرید العصر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستور ہے۔ بالفرض اگر آپ بھی علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بتائی، اور کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ ہر شے کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اگر ہم ان سے کیے ہوئے کسی وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھائیں یا آپ کو اس سے پہلے وفات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور فرید العصر رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں ذکر تھا کہ ہم نے یہود و نصارہ کو کتاب دی اور وہ قرآن کی ان آیات پر خوش ہوتے ہیں جو تورات و انجیل کی تصدیق کرتی ہیں، اور بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ بعض آیات قرآنی ان کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں قرآن مقدس کے نزول کا حکم فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہم نے عربی زبان میں نازل کیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتاری گئیں ان کی زبانوں میں تھیں۔ یہ کتاب عربی زبان میں اتاری جو ایک مضبوط دستور ہے۔
ضابطہ ہے، قانون ہے، جس کے لیے نہ یہ منسوخ ہوگا، نہ محرف ہوگا، نہ بدلا جائے گا۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ فرمایا گیا اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلہ میں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اگر تو نے ان کی پیروی کی، کیا یہ ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرتے؟ اس ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اسے تعریض کہتے ہیں کہ کام کی نسبت کسی کی طرف ہو مگر مراد دوسرا ہو۔ اس آیہ پاک میں ذکر آپ کا ہے مگر مراد امت ہے، کہ اگر آپ کی امت مشرکین کی پیروی کرے گی تو خدا کے مقابلہ میں اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی آیہ کریمہ میں مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے۔ دراصل یہ اعتراض عیسائیوں کی طرف سے ہے مگر مشرکین سے کرایا گیا ہے۔ اعتراض یہ تھا اگر یہ نبی ہے تو بیوی بچے کیوں ہیں؟ یہ اعتراض سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے جن کی بیویاں تھیں، بچے تھے۔ اگر بیوی بچے ان کی نبوت پر اعتراض نہیں بنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی اور بے معنی اعتراضات کرتے تھے، کھانا پینا کیوں ہے، بازاروں میں کیوں چلا جاتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہ اترا۔ ان تمام لغو اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراضات کے جوابات میں میری کتاب قبلہ فرید الاسر رحمہ اللہ تعالی کی کتاب مدینۃ الرسول کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے فرما دیجئے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ لائے، عذاب والا کر دے، یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سارے کام اللہ کی عطا اور اس کی رضا سے ہوتے ہیں۔ انہیں فرما دیجئے عذاب میں جلدی نہ کرو، اللہ کے ہر قانون اور فیصلہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جس قانون ضابطہ کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اس کے پاس الکتاب ہے۔ علماء کرام نے تقدیر کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ ایک شخص کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، بس نہیں ہے، یہ مبرم ہے۔ اگر کسی مرد مومن کی نے دعا کر دی اور اللہ نے اسے اولاد دے دی تو یہ تقدیر معلق ہے کہ تھا تو وہ لا ولد بے اولاد مگر کسی کی دعا سے لا ولد کو ختم کر دیا گیا۔ اولاد بخشی یمحو اللہ ما یشاء کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے نامہ اعمال سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ آیہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا اگر ہم ان سے کیے گئے وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھا دیں یا آپ کو اس سے پہلے وفا دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔